مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، ہمیں اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور ہمیں حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے۔ محبت سے میرے سبحان اللہ۔ ہمیں حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے۔ ہمیں حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے۔ اور تیری مثال میرے آقا زمانے میں ہو نہیں سکتی، تیری مثال میرے آقا زمانے میں ہو نہیں سکتی۔ میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے، میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اہل سنت قدیم دستور کے مطابق کچھ عرض کرنے سے بیشتر آقا جان رحمت شمع بزم ہدایت دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ لینے والے مکی مدنی سردار پیغمبر اسلام، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں پر مرحومہ مغفورہ انجمن صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محفل پاک کے صدقے مرحومہ کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت برحق ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے اور موت سے کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، چلنے پھرنے میں اختلاف، اٹھنے بیٹھنے میں اختلاف، کھانے پینے میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو سفید لباس پسند ہے، کسی کو رنگین لباس پسند ہے، کوئی اونچی ٹوپی پسند کرتا ہے، کوئی اپنے سر پر رومال باندھنا پسند کرتا ہے، کوئی کھانے میں مرغ مسلم پسند کرتا ہے، کوئی کھانے میں روٹی اور چٹنی پسند کرتا ہے۔ ہر چیز میں اختلاف ہے مگر موت سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کا کسی بھی کونے کا رہنے والا انسان ہو، چاہے وہ افریقی ہو، چاہے وہ امریکی ہو، چاہے وہ سوڈانی ہو، چاہے وہ افغانی ہو، اور چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اگر آپ اس سے سوال کریں کیا تمہیں مرنا ہے تو آپ کو سیدھا جواب یہی ملے گا کہ ہاں مجھے مرنا ہے۔ موت مسلمانوں ایک ایسی منزل ہے جہاں سے ہم سبوں کو گزرنا ہے۔ موت زبردست طاقت کا دوسرا نام ہے جس کے آگے دنیا کے تمام پہلوان اپنا دم توڑتے نظر آتے ہیں، جس کے آگے دنیا کے تمام خلیفہ اپنی ہار مانتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، تو جہاں پر ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ عمرہ کے لیے جائیں یا حج کرنے کے لیے جائیں یا اجمیر شریف ٹور کے لیے جائیں، آپ نے اجمیر شریف جانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے ہم اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے آپ نے تیاری کر لی ہے۔
ایک ہفتے میں ہمیں کتنی بار کپڑا بدلنا ہے، ایک ہفتے میں ہمیں کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہمیں پھر اپنے ملک آنا ہے، پھر اپنے گاؤں آنا ہے، پھر اپنے شہر آنا ہے، پھر اپنے گھر آنا ہے۔ جب آپ ایک ہفتے کے لیے اجمیر شریف جا رہے ہیں تو تیاری کر کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑے کی کمی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روپیہ پیسہ کم پڑ جائے۔ جب آپ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تو پوری تیاری کے لیے جا رہے ہیں، تو جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، وہاں کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ وہاں پر یہ روپیہ پیسہ ہمارے کام نہیں آئے گا، وہاں پر یہ درہم و دینار ہمارے کام نہیں آئے گی، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں ہمارے کام نہیں آئے گی، یہ بینک بیلنس ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو وہاں پر ہماری نمازیں کام آئے گی، کام آئے گا تو ہمارا روزہ کام آئے گا، کام آئے گا جو ہم نے حج کیا ہے یہ حج ہمارے کام آئے گا، والدین سے محبت ہمارے کام آئے گی، بڑوں کی عزت ہمارے کام آئے گی، چھوٹوں پر شفقت ہمارے کام آئے گی، جو ہم نے اپنے ولیوں سے محبت کی ہے یہ محبت ہمارے کام آئے گی۔ الانتصار یہ کہ وہاں پر ہماری نیکیاں کام آئے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جب آپ جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے تو پوری تیاری کر کے جاتے ہیں، تو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے ہمیں ضرور تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں سے کوئی جو بھی انسان شہر خاموشہ جاتا ہے وہاں سے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ وہ ایسا گھر ہے، ایسی منزل ہے جس کو ہم ایک بار چھوڑ آئے ہیں دوبارہ کوئی پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی مر کر معاذاللہ مٹی میں مل گئے، اور کہتے ہیں پیغمبر اسلام ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں میرے آقا تو ہمیں وہ سب کچھ عطا کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں آؤ میں آپ کو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب ہے، پیغمبر اسلام کے صحابی ہے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر رہا کرتے، جہاں جہاں میرے آقا تشریف فرما ہوتے وہاں حضرت ربیعہ بن کعب بھی موجود رہا کرتے، یہاں تک کہ رات کے وقت حضرت ربیعہ بن کعب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے کے سامنے سوتے تاکہ رات کو آقا جانے رحمت شب بس میں ہدایت کو کسی قسم کی کوئی حاجت پیش آئے تو مجھے جگانے کی مشقت نہ اٹھانا پڑے۔ اور جب رات کو میرے آقا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو حضرت ربیعہ بن کعب مسلمانوں وضو کے لیے پانی لاتے اور اپنے ہاتھوں سے وضو کراتے۔ ایک رات حضرت ربیعہ بن کعب نے پیغمبر اسلام کو وضو کرایا ہے، میرے آقا نے وضو فرما لیا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے۔ مسلمانوں اس مانگ کے لفظ پر ذرا غور فرمانا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ یہاں کی چیز مانگنا وہاں کی چیز نہ مانگنا، دنیا کی چیز مانگنا آخرت کی چیز نہ مانگنا، بھلا چیز مانگنا بھلا چیز نہ مانگنا، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے۔ مسلمانوں یہ لفظ وہی کہہ سکتا ہے جو ساری کائنات کا آقا ہو، یہ لفظ وہی دوہرا سکتا ہے جو ساری کائنات کا داتا ہو، یہ لفظ وہی استعمال کر سکتا ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہو، ورنہ وہ اپنے وعدے میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے دروازے پر ایک سائل آئے، میرے دروازے پر ایک مانگنے والا آئے، میرے دروازے پر ایک بھکاری آئے اور میں اس سے یوں کہوں کہ مانگ جو تو چاہے، وہ کہتے ہیں کہ رضوان قادری مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دو، اپنا مکان میرے نام کر دو، اپنی پوری جائیداد میرے نام کر دو۔ بتاؤ اگر میں ایسا نہیں کر پایا تو میں اپنے وعدے میں جھوٹا ثابت ہوا یا نہیں، میں اپنی باتوں میں کاذب ثابت ہوا یا نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے۔ مسلمانوں حضرت ربیعہ کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا یعنی 625 ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے، مگر حضرت ربیعہ بن کعب مسلمانوں صحابی رسول ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شرک کو مٹانے آئے ہیں نہ کہ دنیا میں شرک کو پھیلانے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے، میرے آقا نے فرمایا اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جن
جنت میں میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی نوکری مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی خدمت گزاری مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی ملازمت مانگتا ہوں۔ مسلمانوں، حضرت ربیعہ نے وہ شاہی محل مانگ لیا جو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا تھا، جو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا تھا۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر نوکر ہوگا، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر ملازم ہوگا، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر خادم ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا گوگونوں میں ہو اور نوکر کانپور میں ہو، تو بتاؤ وہ نوکری کیسے کرے گا، وہ خدمت گزاری کیسے کرے گا؟ آقا کے سر میں درد ہے، بتاؤ وہ مالش کیسے کرے گا؟ آقا کے پیروں میں درد ہے، بتاؤ وہ پیروں کو کیسے دبائے گا؟ جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر نوکر ہوگا، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر ملازم ہوگا، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر غلام ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جنت میں میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی خدمت گزاری مانگتا ہوں۔ جب میرے آقا نے سنا تو یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ جنت تو بروز قیامت حساب و کتاب کے بعد ملے گی، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اے ربیعہ یہ تو نے بہت چھوٹی چیز مانگ لی، اگر آج تو خدا کے دیدار کا سوال کرتا تو مدینے میں بیٹھے بیٹھے میں تجھے خدا کا دیدار کرا دیتا، مدینے میں بیٹھے بیٹھے میں تجھے خدا کا جلوہ دکھا دیتا۔ اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خلق سکن اس پہ کر دیا، ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اندازہ تو لگائے مسلمانوں، حضرت ربیعہ بن کعب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، میرے آقا کے دریائے رحمت جوش میں تھی۔ اگر حضرت ربیعہ عرض کرتے دیتے یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مدینے میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا رب تعالیٰ کا جلوہ دکھا دیتے، مگر یہ 6 کمتیز جو میرے آقا کو اپنی طرح بشر بتاتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ایک عام انسان نہیں مرتا، ایک مسلمان نہیں مرتا، مومن نہیں مرتا۔ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں پر تھے؟ سب کا یہی جواب ہوگا کہ ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں۔ اس سے پہلے کہاں پر تھے؟ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں۔ جب تک رب تعالیٰ نے چاہا ہم لوگوں کو روحوں کی دنیا میں رکھا، عالم ارواح میں رکھا، رب کا حکم ہوا دنیا بدلو، ہم نے وہ دنیا چھوڑی، ماں کے پیٹ میں اس دنیا میں آ گئے۔ 9 مہینے ماں کے شکم میں رہے، رب کا حکم ہوا دنیا بدلو، ہم اس دنیا میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا کرے، آپ لوگ 100 سال جئیں، 100 سال بھی پلس کر جائیں، اس سے زیادہ جئیں۔ رب کا حکم ہوگا دنیا بدلو، آپ یہ دنیا چھوڑیں گے اور قبر کی دنیا میں چلے جائیں گے، بتاؤ مرے؟ آپ تو دنیا ہی بدلتے رہ گئے، مرے کب؟ اور اگر مر گئے تو یہ بتاؤ فرشتوں نے سوال کیا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت برحق ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے مسلمانوں۔ اب موت کا مزہ چکھا، اس کے بعد اگر آپ کی یہ دنیا اچھی گزری تھی، آپ نے اس دنیا میں عبادت کی ہے، تسبیح و تہلیل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، تو آپ کی قبر کی دنیا اچھی رہے گی۔ اور اگر آپ نے اس دنیا کو اچھے سے نہیں گزارا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں قبر میں موسی جانچا وغیرہ ہوں گے اور آپ کو اذیتیں تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اس دنیا کو اچھے سے گزاریں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے والوں، ایک بات آپ لوگوں نے صفی الشریف کا نام سنا ہوگا، جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امتی نہیں مرتا، نبی کی تو بڑی بات ہے۔
صفی پور شریف میں جو مخدوم ہے، مخدوم شاہ صفی پور کی داہنی جانب ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ اس کمرے میں حضرت عبداللہ اور بھلن شاہ آرام فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت تیل لے جا رہی تھی، راستے میں اس بوڑھی عورت کا تیل گر جاتا ہے، وہ عورت وہیں پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ ادھر سے حضرت عبداللہ اور بھلن شاہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے اس عورت کو روتے دیکھا تو کہا ضعیفہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ عورت عرض کرتی حضور میرا تیل گر گیا ہے، شوہر بہت ظالم ہے، وہ مجھے مارے گا، پیٹے گا، مجھے گھر سے باہر کر دے گا۔ حضرت عبداللہ اور بھلن شاہ فرماتے ہیں اے زمین اس کا تیل اسے واپس کر دے۔ زمین نے پکار کر کے کہا اے عبداللہ اے بھلن شاہ میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ پاور ہے، میں جس چیز کو سوکھ لیتی ہوں اس کو دوبارہ واپس نہیں کرتی۔ آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا اگر آپ سے تیل کچی زمین پر گر جائے، اگر آپ سے پانی زمین پر گر جائے، اگر آپ سے لیکوڈ چیز زمین پر گر جائے تو فوراً یہ کچی زمین اس کو سوکھ لیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ اور بھلن شاہ نے فرمایا اے زمین اس کا تیل اسے واپس کر دے۔ زمین نے کہا کہ میں جس چیز کو سوکھ لیتی ہوں اس کو دوبارہ واپس نہیں کرتی۔ مسلمانوں حضرت عبداللہ اور بھلن شاہ جلال میں آتے ہیں اور جہاں پر تیل گر گیا تھا وہاں پر اپنے انگوٹھے سے دباتے ہیں، فوراً زمین نے تیل کو باہر کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بھلن شاہ فرماتے ہیں اے زمین اپنا تیل لے لے۔ وہ ضعیفہ برتن میں تیل لیتی ہے اور اپنے گھر کو جانے لگتی ہے۔ حضرت بھلن شاہ بھی گھر کو جانے لگتے ہیں تو زمین نے پکار کر کے کہا ہے اے عبداللہ اے بھلن شاہ جس طریقے آج تم نے ہمیں دبایا ہے، کل جب تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، جب تمہیں غسل دے دیا جائے گا، جب تمہیں کفن پہنا دیا جائے گا، جب تمہاری نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی اور جب تمہیں قبر میں اتار دیا جائے گا تو جس طریقے تم نے آج ہمیں دبایا ہے کل اسی طریقے ہم تمہیں دبائیں گے۔ حضرت عبداللہ اور بھلن شاہ فرماتے ہیں اے زمین میں تیرے اندر نہیں آؤں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اے زمین میں تیرے اندر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا ہے، نزا کا وقت قریب آیا ہے، موت کا وقت قریب آیا ہے، آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا ہے، اپنے متوسلینوں کو بلایا ہے، اپنے عقیدت مندوں کو بلایا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد یہ وصیت کی ہے اے میرے مریدوں مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے جسم سے روح پرواز کر جائے، جب مجھے غسل دے دیا جائے، جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، جب میری نماز جنازہ پڑھ دی جائے تو اس کے بعد مجھے قبر میں نہ لٹانا بلکہ مخدوم شاہ صفی پور کی داہنی جانب جو جگہ موجود ہے وہیں پر مجھے لٹا دیا جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ کے جسم سے روح پرواز گئے، لوگوں نے آپ کو غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے، قبر میں نہیں لٹایا بلکہ مخدوم شاہ صفی پور کی داہنی جانب ایک جگہ پر آپ کو لٹا دیا گیا ہے۔ جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ دیکھتا تو یہ اس کو معلوم ہوتا کہ اللہ کا نیک بندہ بڑی پیاری نیند سو رہا ہے۔ مسلمانوں ایک مرتبہ ایک بدبخت آیا، 6 کم آیا۔ یہ 6 کم ایسے ہیں مسلمانوں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو مزاروں پر بھی جاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو تعویذ بھی پہنتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی مانگتے ہیں۔ مسلمانوں 6 کم آیا اور اس نے یہ جاننا چاہا کہ اتنا زمانہ ہو گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی لاش مبارک پر کوئی مسالہ لگا ہو، آپ کی لاش مبارک پر کوئی کیمیکل لگا ہو، اس لیے کہ آپ کی لاش مبارک بالکل صحیح سلامت ہے۔ مسلمانوں اس نے بطور امتحان آپ کے رخسار پر اپنی انگلی کو لگایا ہو۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر آپ اللہ والوں کو محبت کی بنیاد پر چھوئیں گے تو فیض پائیں گے، اگر آپ اللہ والوں کا امتحان لیں گے تو نقصان اٹھا جائیں
گے مسلمانوں اس نے بطور امتحان رخسار پر انگلی لگائی ہے تو وہ ہاتھوں سے لنجا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہ رہتی ہے، پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں ایک عاشق اولیاء نے لکڑی کا ایک تختہ بنوایا ہے اور اس اللہ کے ولی کو اس تختے کے اندر لٹا دیا ہے۔ مسلمانوں کافی زمانہ گزر گیا، ایک مرتبہ ایک اور وقت آیا، اس نے یہ جاننا چاہا کیا واقعی اس کے اندر حضرت عبداللہ اور گھلک شاہ آرام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے لکڑی کے درازوں سے جھانکنے کی کوشش کی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، وہ انسان اندھا ہو گیا ہے، نابینا ہو گیا ہے۔ ایک عاشق اولیاء نے لکڑی کا ایک اور اس سے بڑا تختہ بنوایا ہے اور پہلے والے تختے کو اس بڑے تختے کے اندر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں آپ سبھی کو شریف جائیے گا تو آپ دیکھیے گا، مسلمانوں جب میں شریف کو شریف گیا تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ سارے ولیوں کے راجا پیران پیر سرکار غوث اعظم زمین کے اندر، ہندوستان کے راجا سرکار غریب نواز زمین کے اندر، کمریا کے دلہا سرکار بابا نظامی زمین کے اندر، صدیق اکبر زمین کے اندر، فاروق اعظم زمین کے اندر، عثمان غنی زمین کے اندر، مولا علی زمین کے اندر، سارے اماموں کے امام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر، سارے اولیاء زمین کے اندر، سارے صحابہ زمین کے اندر، سارے انبیاء زمین کے اندر۔ آپ کو ذہن میں یہ خیال آیا کہ امت مبارک سے جواب آیا، اے رضوان قادری سن، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت رہے گی کہ نبی مرکز معاذاللہ مٹی میں مل گئے، میں ان کے سوالوں کا جواب ہوں۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، آج دیکھیے قوم تیار ہے اور نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے۔ مسلمانوں وقت کم ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام کمزوری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ اور دوسرا ہاتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ آپ مسجد میں پہنچے، تمام صحابہ کا مسجد میں آنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، اے بلال، مدینہ پاک کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ وہ سارے کے سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، میں انہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، عطا کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کی گلی کوچوں میں اعلان کر دیا کہ آج رسول خدا بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ تمام لوگ مسجد میں حاضر ہو گئے۔ پھر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، احکامات شرعیہ بتائیں اور پھر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے لے، جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے لے۔ آخر وقت بھی میرے آقا یہ وصیت کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ آج دنیا کا حال یہ ہے مسلمانوں، اگر کسی زبر نے زیر سے پیسہ لے لیا ہے تو زیر پیسہ مانگتا ہی رہ جاتا ہے اور زبر اس کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی مگر پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں جب شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مجھے شہید کرنے سے پہلے میری چند باتیں سنو۔ پہلی بات یہ کہ میں نے امام عالی مقام امام حسین پاک کو خط لکھا ہے، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے منع کر دینا کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ دوسری بات یہ، میری زرہ بیچ کر میں نے فلاں کا قرض لیا ہے، میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ معلوم ہوا کہ قرض اس کو کہتے ہیں مسلمانوں حقوق العباد، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ ہے جو اللہ کا حق ہے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ پڑھے،
جب تک اس کی ادائیگی نہ کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے، وہ چاہے تو نمازوں کو معاف فرما دے. لیکن حقوق العباد ایک ایسا حق ہے مسلمانوں، اگر آپ نے کسی بندے کا حق مار لیا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو اس سے بہت بچنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. تو مسلمانوں میرے آقا نے فرمایا جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے لے، جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے لے. ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے آپ پر 3 درہم ہے. میرے آقا نے فرمایا اسے 3 درہم دے دو، اسے 3 درہم دے دیے گا. پھر میرے آقا نے فرمایا جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے لے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے میری پشت پر ایک کوڑا مارا تھا، ایک کوڑا مارا تھا. دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس کا اظہار کروں، مگر آپ کے فرمانے عالی کی وجہ سے عرض کروں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے گھر پر موجود ہے، جاؤ سلمان وہاں سے وہ کوڑا لے آؤ. حضرت سلمان زارو قطار روتے ہوئے خاتون جنت بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور وہ کوڑا طلب کرتے ہیں. حضرت فاطمہ نے کوڑا دے دیا ہے، مگر پوچھا ہے آخر آپ نے یہ کوڑا کیوں مانگا ہے اور آخر آپ سے یہ کوڑا کیوں منگایا گیا ہے. حضرت سلمان مسجد نبوی شریف کا پورا واقعہ عرض کرتے ہیں. خاتون جنت رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی ہے. الانصار یہ مسلمانوں کہ حضرت سلمان وہ کوڑا لے کر مسجد نبوی شریف میں پہنچتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں کوڑا دے دیتے ہیں. میرے آقا نے کوڑے کو لیا ہے اور لینے کے بعد حضرت عکاشہ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. مسلمانوں عکاشہ سے فرمایا ہے تم اپنا بدلہ لے لو. عکاشہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم بھی کہتے ہیں اے عکاشہ تو ایک کوڑے کے بدلے میں تو ہمیں 500 کوڑے لگا لے، مگر پیغمبر اسلام کو تکلیف نہ دے، انہیں ایذا نہ دے. اسی طریقے حسنین کریمین نے بھی کہا ہے اے عکاشہ تو ایک کوڑے کے بدلے میں تو ہمیں 500 کوڑے لگا لے، مگر نانا جان کو تکلیف نہ دے، پیغمبر اسلام کو تکلیف نہ دے، نبی آخر الزمان کو تکلیف نہ دے. مگر عکاشہ نے کسی کی نہ مانی اور بدلہ لینے کے لیے تیار رہے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پشت مبارک سے قمیض اقدس کو اٹھایا ہے اور جب عکاشہ کی نظر مہر نبوت پر پڑی ہے فوراً چادر کو پھینک دیتے ہیں اور دوڑ کر مہر نبوت کا بوسہ لے لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری غرض آپ کو تکلیف دینے کی نہ تھی، بلکہ مراد یہ تھی کہ آپ کی مہر نبوت کی زیارت کرو اور آپ کے جسم اطہر سے مس کرو. اس لیے آپ کا فرمانے عالی شان ہے ممسا جلدی لن تمسہ النار، جس نے میرے جسم اطہر سے مس کیا اس کو جہنم کی آگ جلانا تو کیا اس کو جہنم کی آگ چھوئے. جہنم کی آگ جلانا تو کیا جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. اس واقعے کو آپ کے ذہن میں اور اچھے سے اتار دیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز حضرت عباد بن عبد الصمد کی دعوت کی. بس تھوڑی دیر 5 منٹ. حضرت عباد بن عبد الصمد کی دعوت کی، دسترخوان بچھا دیا گیا، اللہ کی نعمتیں چن دی گئی. حضرت انس بن مالک نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ وہ رومال لیا. خادمہ ایک میلا کچلا رومال لے کر آئی. حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ اس رومال کو تنور میں ڈال دو. اصل لفظ مسلمانوں تنور ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں تندور کہتے ہیں. آگ جلتی ہے، کھانا وغیرہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں. رومال کو تنور میں ڈالا گیا. دونوں صحابہ نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جاؤ وہ رومال لے آؤ. خادمہ وہ رومال لے کر آتی ہیں تو وہ دودھ کی طرح بالکل صاف ہو جاتا ہے. حضرت عباد بن عبد الصمد یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں.
اور کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے تو اس رومال کو تنور میں ڈلوایا تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی، آخر رومال کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی رومال نہیں ہے، ارے یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا چہرہ انور پوچھا کرتے تھے، چہرہ انور صاف کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں ایک کپڑا، ایک رومال میرے آقا کے جسم اطہر سے مس کر جائے تو اسے آگ جلا نہیں سکتے، تو جس کا جسم، جس کا لب، جس کا ہونٹ میرے آقا کے جسم اطہر سے مس کر جائے اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے، اسے جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ تو مسلمانوں یہ شان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمانوں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے اسرائیل زمین پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضر ہو، مگر خبردار بغیر اجازت کاشانہ محمد میں داخل نہ ہونا اور بغیر اجازت روح انور کو قبض نہ کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نوری فرشتوں کا قافلہ لے کر زمین پر آتے ہیں، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ مسلمانوں اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سرہانے بیٹھی تھی، فرماتی ہیں اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، کسی اور وقت آنا۔ مسلمانوں حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں، دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ پھر فرماتی ہیں پیغمبر اسلام بیمار ہے، ابا جان علیل ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، کسی اور وقت آنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر چلے جاتے ہیں، تیسری مرتبہ آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب آئے تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ مسلمانوں حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جان آپ بہتر جانتے ہیں دروازے پر کون ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ دروازے پر وہ فرشتہ موجود ہے جو لذتوں کو توڑنے والا ہے، جو خواہشوں کو چکنا چور کرنے والا ہے، جو بیویوں کو بیوہ بنانے والا ہے، جو بچوں اور بچیوں کو یتیم کرنے والا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ دروازے پہ کوئی اور نہیں بلکہ موت کا فرشتہ موجود ہے جسے دنیا ملک الموت کہتی ہے۔ مسلمانوں میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ آج تک اس نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی، نہ قیامت تک یہ کسی سے اجازت طلب کرے گا، مگر یہ تمہارے ابا جان کا گھر ہے اس لیے یہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس لیے سید سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ مسلمانوں ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا کون؟ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ کون؟ اس کون سے لفظ سے کچھ بدعقیدوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ نبی کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، نبی کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کی تصدیق کر کے نہ جانے کتنے گھروں کو اجڑنے سے بچا لیا، نہ جانے کتنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اگر میرے آقا آنے والے کی تصدیق نہ کرتے اور بغیر پوچھ تاچھ کے بغیر جانکاری کے دروازہ کھلوا دیتے تو بغیر جانکاری کے بغیر تصدیق کے دروازہ کھولنا میرے آقا کی سنت بن جاتا۔ رات کے 12 بجے 1 بجے آپ کے دروازے پر کوئی آتا دستک دیتا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا کوئی ناطے رشتہ دار ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے علاقے کا رہنے والا کوئی انسان ہو۔ 12 بجے 1 بجے کوئی ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، کوئی رہزن بھی ہو سکتا ہے، کوئی چور بھی ہو سکتا ہے۔ دروازے پر دستک دیتا، نوجوان بیٹا پوچھنا چاہتا کہ دروازے پر کون؟ جب تک بوڑھا باپ منع کر دیتا نہ بیٹا نہ،
پوچھنا نہیں، اگر پوچھ لوگے تو آقا کی سنت ادا نہیں ہوگی، اگر پوچھ لوگے تو آقا کی سنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ادائے مصطفیٰ پر نہ جانے کتنے دروازے کھل جاتے، لیکن میرے آقا نے آنے والے کی تصدیق کر کے نہ جانے کتنے گھروں کو اجڑنے سے بچا لیا، نہ جانے کتنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیا، اور ہم امتیوں کو یہ پیغام دے دیا، یہ درس دے دیا، یہ میسج دے دیا کہ جب بھی دروازہ کھولنا تو تصدیق کر کے کھولنا، جب بھی کھولنا تو پوچھ لینا کہ آنے والا کون ہے، کیونکہ پوچھ کر دروازہ کھولنا میرے آقا کی سنت ہے۔ مسلمانوں علیہ اختصار یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب روح انور کو قبض کرنے کا ارادہ کیا تو میرے آقا نے فرمایا اے اسرائیل یہ بتاؤ کہ موت کے وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 70 تلواروں کا جھٹکا ایک طرف اور موت کا جھٹکا ایک طرف، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو اگر سوئی بھی لگ جائے، ہلکی سی بلیڈ بھی لگ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور بھرپور طریقے سے اگر تلوار کے 70 وار کیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوگی۔ 70 تلواروں کا جھٹکا ایک طرف اور موت کا جھٹکا ایک طرف، اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت انسان کو، اتنی سختی اتنی تکلیفوں کے ساتھ جو ہے روح کو نکالا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے اسرائیل میں تمہیں اس وقت تک روح انور کو قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ قیامت تک کی میری تمام امت کو موت کے وقت جو تکلیف ہونے والی ہے، جو سختی ہونے والی ہے، ان تمام سختیوں کو تکلیفوں کو سمیٹ کر میرے وصال شریف کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے، میں گوارا کر لوں گا، میری امت کو تکلیف ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ اختصار یہ کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے فیصلہ ہو گیا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کی روح اس طریقے قبض کر لی جائے گی جس طریقے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ سو جاتا ہے اور ماں اپنے بچے سے جدا ہو جاتی ہے، بچے کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس طریقے جو ہے انسان کی روح قبض کر لی جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مسلمانوں حضرت اسرائیل علیہ السلام روح انور کو قبض کرتے ہیں اور قبض کرنے کے بعد اعلیٰ علیین پر لے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر غلاموں کی روحیں تھیں۔ مسلمانوں پھر عرش پر لے جاتے ہیں، عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ روح محمدی کو اپنے اندر سما سکو، اپنے اندر رکھ سکو۔ مسلمانوں فرشتے جو ہے شرق جاتے ہیں، کبھی غرب جاتے ہیں، کبھی شمال جاتے ہیں، کبھی جنوب جاتے ہیں، بے شمار مقامات پر فرشتے جاتے ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ روح محمدی کو اپنے اندر رکھ سکے۔ مسلمانوں فرشتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا بے شمار مقامات پر گئے لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، کسی کے اندر اتنی قوت نہیں کہ روح محمدی کو اپنے اندر رکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں جہاں سے روح انور نکال کر لائے تھے وہیں پر رکھ دو، کہہ دو سبحان اللہ۔ جہاں سے روح انور نکال کر لائے تھے وہیں پر دوبارہ واپس کر دو۔ اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو تمام بزرگوں سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اور آپ کے لبوں پر یہ ترانہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔